السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ کی موت کیسے ہوئی؟ دور جاہلیت میں پاک دامن عورتوں کی تعداد انتہا کم تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر خواتین کے دامن اور کردار داغدار تھے۔ لیکن ایسے دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر ایک عورت ایسی موجود تھی کہ جن کے کردار کے بارے میں لوگ قسمیں کھایا کرتے۔ عفت پاکیزگی میں ایسی مشہور ہوئی کہ مکہ بھر میں طاہرہ کے لقب سے وہ مشہور ہو گئیں۔ یہ آپ کے بلند مرتبہ اور منفرد شخصیت کی نشانی تھی۔ لوگ آپ کو سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار کہہ کر بھی پکارنے لگے۔ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کے روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے سارو قربانی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اسلام سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ مکہ کے بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے، جبکہ اس کے بعد آپ نے خود انتہا تنگ دستی کی زندگی بھی بسر کی۔ کئی دن فاقوں سے گزرتے اور کئی دفعہ صرف درختوں کے پتوں پر گزارا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ وہی ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے بھی خود کئی بار سلام بھیجا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کو جنت میں قصب یعنی خلدی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبق لے گئیں، اور سورسگ سے پاک مکان کی اسی لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شورگل اور اجار آسانی سے پیش نہ آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں ہیں، نمبر 1 خدیجہ بنت خیر، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 آسیہ بنت مجہم، نمبر 4 مریم بنت عمران۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور اقدس کے پیچھے نماز پڑھنے والی آپ ہی تھیں۔ جب حضور اکرم کے حسن اخلاق اور صداقت کے چرچے ہونے لگے تو یہ باتیں حضرت خدیجہ تک بھی پہنچیں۔ آپ نے نبی کریم کی بارگاہ میں شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چاچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ تاریخ معین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب اور تمام رسولائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ شادی کے تقریب بعد سے 15 سال بہتر انجام پذیر ہوئی۔ 25 عام الفیل تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ 24 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جب وحی کا نزول ہوا تو ام المومنین نے کھلے عام رسول اکرم کی حمایت اور معاونت کی، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت خدیجہ نے تمام مشکلات اور حالات میں حضور اکرم کا ساتھ نبھایا۔ انہی حالات میں گزرتے گزرتے آخر وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھتیجے محمد اور بنی ہاشم کو قریش کے باقی قبائلی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان سوائے ابو لہب کو لے کر 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں
قیام پذیر ہو جاتے ہیں، جسے تاریخ میں سب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ پورا خاندان وہاں پر 3 سال قید کی صورت میں رہتا ہے۔ وہاں پر بھی حضرت خدیجہ عزم و استقلال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، نہ سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ مدت مسائل اور مشکلات سے بھری ہوئی ہو۔ راحت، آرام اور خوشی اور مسرت کے دن تو لگا کر اڑ جاتے ہیں، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ سب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے افراد خاندان کے دن مشکل بھرے تھے۔ کفر نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ لوگ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہ دیتے، اور نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کریں۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ بچوں کو بھوک لگتی تو وہ بلبلا کر رو دیتے۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار اور مشرکین خوش ہوتے اور لطف انداز ہوتے، انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا نہ پچیستا۔ حضرت قطبہ بن غضبان کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسے گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پتے کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے۔ سب ابی طالب میں بھوک اور مسلسل پتے کھانے سے آخری ایام میں حضرت خدیجہ بیمار پڑ گئیں۔ کفر نے ظلم اور ستم کی حد کر رکھی تھی، بچے بوڑھے بیمار پڑ رہے تھے، لیکن کفار مکہ کے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہ آئی۔ ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ بیماریوں کے لیے طبیب کو بھی سب ابی طالب میں داخل نہ ہونے دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت خدیجہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ آپ سے نہ چلا جاتا، نہ بیٹھتی اور نہ ہی کھڑا ہوا جاتا۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن سب سے زیادہ تکلیف دہ تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاڈلی ہمسفر اور اسلام کی سب سے سخی عورت بیمار پڑ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ چھپ چھپ کر روتی۔ ایک دن سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب حضرت خدیجہ، جو کہ بیماری کے باعث بولنا چھوڑ چکی تھیں، ان کے منہ سے فاطمہ کا لفظ نکلا۔ حضرت فاطمہ دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو آخری نصیحت یوں فرمائی، کبھی بھی اپنے والد کی کسی بات سے انکار نہ کرنا۔ بس یہی کہنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی روح انبر پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ معراج سے قبل 10 رمضان 10 نبوت کو ہوا۔ حضرت خدیجہ نے با عمر 65 برس وفات پائی۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کو دفن کیا، خود قبر میں اترے۔ ناظرین گرامی، آئیے آخر میں حضرت خدیجہ کی شان میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ اب فرماتے ہیں، ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخسار والی کا تجب بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہتر عورتیں اس کو نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ آپ نے مال سے اس وقت میری رس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ جانے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔